بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام سننے والے دوست احباب، آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈوں یا ایسا راستہ مجھے مل جائے جس راستے پہ، جس طریقے پہ میں چل کے جلدی سے جلدی کامیابی حاصل کروں، اور اس میں نہ جائز کوئی صورت دیکھتا ہے نہ کوئی ناجائز صورت دیکھتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے ترقی مل جائے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی اوپر چلا جاؤں۔ اب یہ ترقی اور یہ جلدی میں جو ترقی ہے، یہ انسان کو کہاں سے ملے گی؟ اور پھر حقیقی ترقی بہت زیادہ معنوں میں شمار کی جاتی ہے، استعمال ہوتی ہے، لیکن جو حقیقی ترقی ہے، جس ترقی کو اللہ اور اس کے رسول کی ضمانت ہو، وہ ترقی انسان کو کیسے ملے گی؟ ویسے تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، کوئی جس کے پاس مال و دولت زیادہ جمع ہو جائے، اللہ کی رحمت اس پہ ہو جائے، وہ بھی سمجھتا ہے میں ترقی کر گیا ہوں، اور جس کے پاس بزنس کا اچھا سیٹ اپ مل جائے، وہ بندہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بھی اچھی ترقی کر گیا ہوں، اور جس کے پاس دولت کے انبار لگ جائیں، وہ بندہ بھی چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی ترقی میں ہوں۔ لیکن ترقی اس کو نہیں کہا گیا۔ ترقی حقیقتاً اس ترقی کو کہا گیا ہے جس ترقی کا ضامن خود بنانے والا اللہ ہو، اور دوسری ذات اور دوسری ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہو۔ اگر اللہ کی ضمانت ہے اس ترقی میں، اور وہ ترقی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بالکل عین مطابق ہے، تو پھر اس ترقی کو، وہ ترقی جو اس راستے سے ملے گی، وہ حقیقی ترقی ہوگی۔ میں ایک مثال سے آپ کو اس ترقی کی مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ ترقی، حقیقی ترقی جو ہے، وہ مجھے بھی آپ کو بھی کیسے ملے گی۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اور سب حضرات جانتے ہیں، میں آپ، اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے ملک کے وزیر اعظم یا صدر سے یا کسی بڑے عہدے پہ کوئی شخص ہے، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی بھی بندہ ڈائریکٹلی جا کے نہ صدر سے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے، نہ وزیر اعظم سے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی بڑے عہدے پہ فائز کسی ایسے انسان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار پہ اگر ہم چلیں گے، اس طریقہ کار کو حل کریں گے، پھر اس کے بعد ہمیں ٹائم دیا جائے گا، ٹائم دینے کے بعد ہماری اس ملاقات کو، اس میٹنگ کو وہ طے کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ہمیں جانے دیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تک جانے کے لیے ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو اس صدر، وزیر اعظم یا اس بڑے شخص کے ساتھ قریبی ہو، جو وہ ان لوگوں کو ہماری ملاقات پہ رضامند کرے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس سے میری بڑی اچھی تعلقات ہیں، بڑی اچھی جان پہچان ہے، تو یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس مسئلے پہ آپ سے چند منٹ گفتگو کرے گا، پھر اس کے بعد تو یہ بندہ بیچ میں ہونا ضروری ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی ملاقات کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑا مشکل طریقہ ہے، اور بڑی مشکل ہے اس کے اندر کہ میری صدر سے ملاقات ہو سکے، وزیر اعظم سے ملاقات ہو سکے۔ لیکن قربان جاؤں کہ یہ تو صدر اور وزیر اعظم ہیں، دنیا میں ہیں، اور عہدہ چند دنوں کا ہے، چند سالوں کا ہے، چند لمحوں کا ہے، چند گھنٹوں کا ہے، کہ اس میں ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا کا وزیر اعظم اور صدر ہے، لیکن قربان جاؤں اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس نے ہمیں اللہ سے ملاقات کرنے کا طریقہ بتایا، آگے اللہ سے ملاقات کرنے کا، کہ لوگوں اگر اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملنا چاہتے ہو تم، اور تمہارا کوئی مسئلہ ہے جو تمہیں حل نہیں ہو رہا، جو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا، اگر کوئی مریض ہے، مریض بندہ ہے، اگر کوئی مریض ہے
ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، اس کو دوا نہیں لگ رہی، تو ایک ذات ہے جس کے در پہ انسان جا کے جھکے، وہ نہ ڈاکٹروں کی محتاج، نہ دوائیوں کی محتاج، نہ اسباب کی محتاج، وہ بغیر اسباب کے اپنے پاس ملاقات کرنے والے بندے کو شفا دے دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کوئی دکھی ہے، دکھوں کا مارا ہوا ہے، دنیا میں اس کے کوئی دکھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر بندے کے پاس اپنا دکھ سناتا ہے، اور ہر بندہ یہی کہہ کے ٹال دیتا ہے، یار میں بھی تیرے یار دکھی ہوں، میں نے بھی بڑے دکھ نے، کسی اور کو چلا جائے، وہ بیچارہ دکھی، اب اس کو کہاں جائے گا وہ دکھی؟ تو ایک دروازہ اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ وہ دکھی جائے اس اللہ کے دروازے پہ جائے اور اپنا دکھ سنائے اللہ کو، اور وہ اللہ ایسی اللہ کی ذات ہے کہ وہ دکھ سننے کے بعد اس بندے کی طرح نہیں ہے جو بندہ منہ پھیر لیتا ہے، دکھ اسے کیونکہ بڑا ہوتا ہے وہ حل نہیں کر سکتا، نہیں، وہ دکھوں کا مداوع کرنے والا ہے وہ اللہ، اور وہ دکھوں کی دوا ہے اس کے پاس۔ دکھ بھی اس نے پیدا کیے، سکھ بھی اس نے پیدا کیے، اور دکھوں کو سکھ میں بدلنے والی ذات بھی اللہ ہے، اور سکھ کو دکھ میں بدلنے والی ذات بھی اللہ ہے، بندہ اس کے پاس ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اتنا بڑا احسان کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں تمہیں اللہ سے ملنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ کیسے میرے مولا، کیسے ہم اللہ سے مل سکتے ہیں؟ اے میرے حضور کیسے اللہ سے مل سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیسے مل سکتے ہیں؟ میں خود اللہ سے مل کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے اللہ سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے، مجھے پتا ہے، میں تمہیں وہ راستہ بتاؤں گا، وہ طریقہ بتاؤں گا۔ جیسے وہ شخص جو قریب ہوتا ہے صدر وزیر اعظم کے، اور وہ کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں تمہیں صدر وزیر اعظم سے ملاقات کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر آپ ایسے 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 کرو گے تو پھر آپ کی ملاقات ہوگی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں، میں اللہ سے مل کے آیا ہوں، میں وہ راستہ جانتا ہوں، وہ طریقہ جانتا ہوں جس سے اللہ سے تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے۔ دکھی بھی مل سکتا ہے، مصیبت والا بھی مل سکتا ہے، روزے سے پریشان والا بھی مل سکتا ہے، جس کو دنیا منہ نہیں لگاتی، نفرت کرتی ہے، اس سے بھاگتی ہے، دوڑتی ہے کہ یہ بندہ یار آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مسئلہ ہوگا، کوئی نہ کوئی سوال کرے گا۔ تو اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے کے لیے وہ طریقہ ہے، اس طریقے کو اختیار کرو، تمہاری اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اے میرے مولا کیا وہ طریقہ ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ طریقہ اللہ سے ملاقات کا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں ملنے کا جو سب سے بڑا اعلیٰ طریقہ ہے، اور ہم کرتے ہیں یہ، جس سے جانا ہو، جس میز کے میزبان، بڑا میزبان، اس کے بعد جانا ہو، سب سے پہلے یہ لباس ہم صاف ستھرا پہنتے ہیں، سب سے پہلے ہم غسل کریں گے، اچھے طریقے سے بال بنوائیں گے، غسل کریں گے، ناخن کاٹیں گے، اچھا لباس سلوائیں گے سب سے پہلے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اچھی طرح تیاری کر کے صاف ستھرے ہو کے، کوئی داغ نہ ہو کپڑے پہ، میل کچیل، جوتا صاف ستھرا ہو، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی اب تیاری ہو گئی۔ ہاں، اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ملاقات کا بھی طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ صاف ستھرا لباس ہو، پاک صاف ہو جاؤ، طہارت جسمانی بھی روحانی بھی دونوں حاصل کرو، پھر آ جاؤ اللہ کے گھر، آ جاؤ، اللہ تمہیں وہاں ملے گی، اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں آ جاؤ۔ ہاں، جب انسان اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت انسان نماز پڑھنے کی نیت سے اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے نا میرے دوستوں، تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ نا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے، میں اللہ پاک ہوں، میں اللہ پاک ہوں، تمام عیوبوں سے پاک ہوں، تمام کمزوریوں سے پاک ہوں، تمام نقص سے پاک ہوں۔ تو یہ جو میرا بندہ آ رہا ہے نا، اس نے گناہ کیے ہیں، اس میں کمزوریاں ہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے کسی کو تکلیف دی ہے، اس کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے، کوئی چھوٹا موٹا تو ہوا ہے اس سے، تو یہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اس کی اوقات نہیں ہے مجھ سے ملنے کی، لیکن کیا کروں، پھر بھی میرے پاس آ رہا ہے نا، میرے گھر آ رہا ہے نا، گھر آئے بندے کو تو کوئی نہیں
اٹھا سکتا, کوئی بھی باہر بھیج سکتا نا جی. کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹا دے آپ کا خود سے آ کے, تو آپ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے, ضرور کھولیں گے. تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں, یہ میرا بندہ آ رہا ہے نا مجھ سے ملاقات کے لیے, آپ ایسا کرو اس کے جسم پہ, بدن پہ جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے اس کے جسم سے اتار کے مسجد سے باہر رکھ دو. میں اللہ چاہتا ہوں کہ اس سے ملوں, ایسی حالت میں ملوں کہ جس طرح میں پاک صاف ذات ہوں تمام نقص کمزوریوں سے, یہ بندہ بھی مجھے پاک صاف ہو کے ملے. ناپاک بندہ ملاقات نہیں کر سکتا اللہ سے. ہاں بندہ تو طہارت کر کے پاک صاف ہو کے جاتا ہے, لیکن گناہوں کا جو نحوست ہے اور گناہوں کی جو میل کچیل ہے وہ کیسے صاف کرے گا؟ تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں, اس بندے سے یہ میل کچیل, جو گناہوں کی میل کچیل ہے, اس کو اتارو, مسجد کے باہر رکھو. میری ملاقات ہے اس بندے سے اور میں اس سے پاک صاف حالت میں ملنا چاہتا ہوں. جب یہ بندہ اللہ کے سامنے گناہوں سے پاک صاف ہو کے جاتا ہے, اللہ سے ملتا ہے, تو اللہ پاک سے سب سے پہلے کھڑے ہو کے التجا کرتا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کو آواز دیتا ہے, اللہ تو ہی بڑا ہے. اس کے گھر میں کھڑے ہو کے اقرار کرتا ہے, ماں بڑی نہیں ہے آپ, باپ بڑا نہیں ہے آپ, رشتہ دار بڑے نہیں ہیں, کوئی عہدہ بڑا نہیں ہے, کوئی بھی بڑا نہیں ہے. اب ساری کی ساری بڑائی اللہ تیرے لیے, تو ہی بڑا ہے. اب یہ اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے. جب یہ اقرار کرتا ہے, آواز لگاتا ہے, تو پھر بندے کو آواز آتی ہے کہ میرا بندہ اب ہاتھ باندھ لے. اللہ سے ملاقات کا طریقہ ہے, ہاں جی, اللہ سے ملاقات کرنی, اب نیچے ہو جا, جھک جا. اللہ کی بڑائی کر کے وہ بندہ ہاتھ باندھ لیتا ہے, یوں ہاں جی بالکل نیاز مند ہو کے, عاجز مند ہو کے, غریب فقیر بن کے ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ اب ذرا میری تعریف تو کر, تو مجھے پکار تو صحیح, میری تعریف تو کر, میری حمد تو کر, میری ثنا تو کر, میں کیسا ہوں, میری ذات کیسی ہے. تو وہ بندہ پھر الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتا ہے. اس سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک وتب, یہ دعائیہ جملے, یہ تعریف ہو رہی ہے. پھر اللہ پاک اس کو ثنا کے بعد حمد کی تعریف دے, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ. یہ بندہ پڑھتا جاتا ہے, اس کی تعریفیں کرتا جاتا ہے. پھر اللہ بندے سے کہتے ہیں میرا بندہ بتا قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ وہ بندہ اقرار کرتا ہے مالک یوم الدین, اے میرا اللہ قیامت کے دن کا مالک بھی تو, اس دن کا بادشاہ بھی تو, آج کے دن کا بادشاہ بھی تو, صبح و شام بھی تیرے, لیل و نہار بھی تیرے, مشرق مغرب بھی تیرے, شمال جنوب بھی تیرے, ہم بھی تیرے. وہ بندہ جب اقرار کرتا ہے اللہ پاک کی ذات خوش ہوتی ہے. یہ کھڑے ہو کے اللہ پاک کو پکار رہا ہے عاجزی کی صورت میں. پھر یہاں سے جب تھک جاتا ہے تو پھر یہ انسان اونھے منہ چلا جاتا ہے, رکوع میں اپنی عاجزی پھر ثنا کرتا ہے, اللہ میں تو اتنا کمزور ہوں, میں یہاں تک آ گیا ہوں, میری کمزوری کا عالم یہ ہے, میں جھکنے کے لیے بھی تیار ہوں. اللہ میں اس میں اپنی کوئی مغروری نہیں سمجھتا ہوں, میں عاجز کمزور مسکین بندہ ہوں. یا اللہ یہ نہیں, میں جھک کے تیری حمد ثنا بیان کر رہا ہوں. یا اللہ میں جھک کے تیرا نام لے رہا ہوں. سبحان ربی العظیم, اللہ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے, پاک ہے وہ ذات. پھر جب اس سے فارغ ہوتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے, پھر کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ. وہ اللہ جس کی میں نے تعریف کی, جس کی میں نے حمد کی, سن لیا اس اللہ نے. اب اس اللہ کو مزید منانے کے لیے جب انسان رکوع سے قیام سے فارغ ہو کے سجدے میں جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے سب سے زیادہ قرب انسان کو کس وقت نصیب ہوتا ہے؟ جس وقت انسان سجدے میں جاتا ہے, تو اس وقت سب سے زیادہ قرب اللہ کا اس بندے کو نصیب ہوتا ہے. اب یوں یہ ایسے ہے جیسے اللہ کے پاؤں میں گڑ گڑا ہے, سر اس نے اپنا رکھ دیا, پھر ادھر حمد و ثنا کرتا ہے, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. یہ وہ طریقہ تھا ملاقات کا, یہ وہ طریقہ تھا. کوئی نہیں مل سکتا اللہ پاک سے, کوئی نہیں ملا, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل کے آئے, انہوں نے ہمیں بتایا. اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے, ہماری اولادوں کو بھی اللہ پاک نمازی بنائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.